ویڈیو کو لائک کر کے شیئر ضرور کر دینا۔ کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ جا رہے تھے، ممبر پر جاتے ہوئے حضور نے فرمایا آمین، پھر کہا آمین، پھر کہا آمین، 3 بار آمین کہا۔ آقا سے پوچھا گیا حضور کوئی دعا کرنے والا نہیں نظر آتا، دعا کا موقع نہیں بظاہر، آپ آمین 3 مرتبہ فرماتے؟ آقا نے کہا جبریل آئے تھے اور وہ دعا کر رہے تھے، میں ان کی دعا پہ آمین کہہ رہا تھا۔ توجہ کریں، سب سے قیمتی لمحہ وہ ہوتا ہے جب امام ممبر پہ چڑھتا ہے، یہ سب سے قیمتی لمحہ ہوتا ہے، یاد رکھنا، اس سے قیمتی لمحہ کبھی نہیں آتا۔ سب سے قیمتی لمحہ اس وقت جب امام ممبر پہ چڑھتا ہے، اس وقت تو بیچارہ مؤذن مائک درست کرتا ہے اور میری قوم آستینیں درست کرتی، اس قیمتی لمحے کی خبر ہی نہیں تھی۔ اس وقت ہاتھ اٹھا کر یا بغیر ہاتھ اٹھائے پھر جو دعا کی جاتی ہے قدرت رد نہیں کرتی، پتہ ہی نہیں ہے لوگوں کو، معلوم کتنی بھولی یہ قوم ہے، ادھر ادھر مانگتے پھرتے ہیں اور جب قدرت کے پاس مانگنے کا وقت آتا ہے تو وقت ضائع کرتے ہیں۔ کچھ لوگ تو بیچارے انتظار میں باہر کھڑے ہوتے ہیں کہ جلدی سے امام صاحب نماز شروع کریں تو ہم اخبار بچھا کر کے جلدی سے کھلے سر یا رومال باندھ کر نماز پڑھیں۔ دور سے دیکھنے والوں کو ایسا لگے کہ جیسے یہاں میت ہو گئی، اسی لیے بیچارے رومال باندھ کر کے کھڑے ہیں اور 2 رکعت پڑھنے کے لیے آئے اسلام پر احسان کرنے کے لیے۔ یہ حال ہے میری قوم کا۔ اگر یہ قوم مانگنے کے وقت کی قدر کرتی تو اس قوم کو کبھی دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے کا وقت نہیں آتا۔ اس قوم نے مانگنے کی کبھی خدا سے نہیں مانگا، بندوں سے مانگتے رہے، اسی لیے تو در در کے بھکاری اتنا مانگنے پر آئے، اتنا مانگنے پر آئے، اتنے بھیک منگے ہو گئی، اتنی بھیک منگی ہو گئی یہ قوم کہ اب تو یہ قوم ووٹ کے بدلے بھی پیسہ مانگتی ہے۔ کیا داڑھی والے، کیا حاجی، کیا نمازی، سب ننگے ہوئے اس الیکشن کے اندر، سب ننگے ہوئے۔ اور ان لوگوں کی عبادت کوئی قبول ہوگی جو حرام کے لقمے پہ افطار کریں گے؟ تہوار آ رہا ہے جی رمضان شریف کا، اس سے بھی لے لو، اس سے بھی لے لو، اس سے بھی لے لو، سب سے لے لو، بچوں کے کپڑے بنا دیں گے، خود کی درست کر لیں گے۔ لعنت ہے ایسی سوچ پر۔ سٹے اور جوے اور سود کی کمائی کا پیسہ جب تمہارے درمیان تقسیم ہوگا اور ان کپڑوں کو پہن کر عید کا دگانا پڑو گے تو کیا وہ دگانا منہ پہ نہیں مار دیا جائے گا؟ اس پیسوں سے رمضان شریف کی سحری کرو گے تو وہ روزہ منہ پہ نہیں مار دیا جائے گا؟ اس پیسوں سے افطار کرو گے تو وہ افطار منہ پہ نہیں مار دی جائے گی؟ سرکار غوث الاعظم دستگیر نے رمضان المبارک کی شروعات میں قوم سے کہا تھا، اے میری قوم، تم رمضان شریف میں حلال پانی اور کھانے سے تو احتیاط کرتے ہو، مگر جب تم افطار کے لیے بیٹھتے ہو تو تم لوگوں کے خون سے روزہ کھولتے ہو۔ لوگوں کے خون سے روزہ مت کھولنا ورنہ وہ روزہ قبول نہیں ہوگا۔ تو لوگوں نے کہا تھا ہم تو پھل فروٹ سے، کھجوروں سے، پانی سے روزہ کھولتے ہیں، ہم نے کب جو ہے خون سے روزہ کھولنا ہے؟ تو فرمایا جو لوگوں کا مال دھوکہ دہی کے ساتھ لیتے ہو وہ خون نہیں تو اور کیا ہے؟ آپ کا قصور نہیں ہے، نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا؟ مجھے رہزنوں سے غرض نہیں تیری رہبری کا سوال، جب مولوی ملے خود دینے لینے پر آ جائیں تو قوم کب بچنے والی؟ دین کیا ہے؟ صرف تسبیح گھمانے کا نام دین ہے؟ مذہب و مسلک صرف تسبیح گھمانے کا نام ہے؟ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو لین دین میں درست نہیں وہ کسی معاملے میں درست نہیں۔ اور اتنا سستی بک گئی میری قوم، 500 روپے میں تو اب مرغی بھی 2 کلو کی نہیں ملتی۔ وہ آبریٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں، جس کو کھا کر آپ بیمار پڑ جائیں، اس دیسی مرغی تو 500 کی بھی 2 کلو کی نہیں ملتی، تم 500 پہ بک گئے، لوگوں نے تمہیں خرید لیا۔ خدا نے تو تمہاری قیمت بہت بڑی بتائی تھی، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔
اللہ نے تمہاری جان اور تمہارے مال کو جنت کے بدلے خریدا ہے. تیری قیمت جنت ہے, 500 روپے نہیں ہے. اور آج جیت کا جشن ایسے منا رہے ہیں جیسے کوئی ان کی عید آ گئی. پٹاخے پوری گلے کوچوں میں پھوڑے جائیں. نہ بیماروں کا خیال ہے, نہ پڑھنے لکھنے والوں کا, نہ عبادت کرنے والوں کا, نہ سونے والوں کا خیال. جو مذہب قرآن کی تلاوت کے لیے کہتا ہے کہ سونے والے کے سرہانے زور سے قرآن مت پڑھو, اس کی نیند میں کہیں خلل نہ آ جائے, اس مذہب کے ماننے والے پٹاخے اتنی زور سے پھوڑ رہے کہ نیند میں لوگوں, نیند تو اپنی جگہ بیمار. اور سوچو تو صحیح, وہ قوم اپنی دولت کو انگار لگا رہی جس قوم کی بیٹیاں سگنلوں پہ بھیک مانگتی. وہ قوم پٹاخے پھوڑ رہی ہے ہزاروں روپے کے خرید کر. ایسے بھی غریب ہوں گے تمہارے شہر میں کہ رمضان شریف کا چاند دیکھ کر جن کو عید کی فکر ہوگی, اور ماں اپنے بچوں کو یوں بہلا بہلا کر کے پھسلا پھسلا کر کے وقت نکال رہی ہوگی کہ بیٹا تیرے بابا کی, تیرے باپ کی اٹھان آئے گی, تب ہم جا کر بازار سے کپڑے خرید کر کے لائیں. اس قوم میں رہتے ہو, امت کا درد نہیں, فکر امت نہیں, اور تم پٹاخے پھوڑ کے اپنی دولت کو آگ لگا رہے ہو. کون کر رہا ہے یہ؟ نام نہاد مسلمان, نام نہاد دیندار. سنو, سن لو, غور سے سن لو. جو ہار گئے ان کا تو آج ہی سے قلعہ کما ہو گیا, اور جو جیت گئے 5 سال کے بعد انہیں پھر زوال آنا ہے. اور سنو, اپنی فکر بناؤ, کوئی ایسے اقتدار پہ ایمان کا سودا نہ کرنا جو 5 سال کے بعد چھین لیا جائے. ہم تو اس اقتدار کے قائل ہیں کہ قبر میں جانے کے بعد بھی جو اقتدار چھینا نہ جائے اس کی طرف کوشش کرو, اور اس اقتدار کو ولایت کہتے ہیں. 800 سال ہو گئے غریب نواز قبر میں جا کے آج بھی ہند پہ حکومت کر رہے ہیں. کیا تمہاری حکومت اور کیا تمہارا الیکشن. لعنت کرو ایسی چیزوں پہ, لعنت بھیجو ایسی چیزوں پہ. لیکن یہ بات قوم کو کون سا, امین القادری تو آنکھ کا کاٹا ہو گیا نا, آنکھ بولتے بولتے. غالباً اقبال نے یہ بات کہی تھی. کہتے ہیں اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں, بیگانے بھی ہیں ناخوش, میں زیر حلا حل کو کبھی کہہ نہ سکا کانت. یہ آج حالت ہے. ملاؤں کا ایمان بکا, مولویوں کی پگڑیاں بکی, داڑیوں کی آبرو بکی. یہ آپ کا الیکشن تھا, اور وہ بھی صرف 5 سال کے اقتدار کے لیے. انا للہ و انا. پھر وہ قوم تباہ نہیں ہوگی تو کیا ہوگا. مسلمانوں اپنی قوم کی فکر کرو, اپنے آپ کی فکر کرو. اور یاد رکھنا, میں نے دیکھا میرے محلے میں جھگڑا ہو رہا ہے, ادھر محلے میں جھگڑا, ادھر. آپ سے پوچھتا ہوں, یہ لیڈر جو بڑے لیڈر ہیں سب بیوقوف بناتے ہیں. یہ کبھی نہیں لڑتے, یہ تمہیں لڑاتے ہیں. یہ بیٹھ کر پارٹیاں کرتے ہیں, تمہیں لڑاتے. تم نادان ہو, لڑتے ہو. آپس میں لڑو گے کہاں جاؤ گے. آپس میں لڑنے کا وقت. مومن تو ایک جان کی طرح ہے, مومن تو ایک جسم کی طرح ہے. کہیں بھی تکلیف ہو یاد رکھنا, ان کے کہنے پہ نہیں لڑنا, ان کے آواز پہ نہیں لڑنا. ٹھیک ہے, ہماری قوم کے ایک عالم نے کہا تھا سیاست بیت الخلاء کی طرح ہے, اتنا استعمال کرو جتنا ہے, بس اتنا, اس سے زیادہ اور کیا ہے. پورا شہر سر پہ اٹھا رکھا. مسجدوں کی آبرو بیچی, مسلمانوں کی آبرو بیچی, زبانیں بکی, خطابت بکی, سب بیچ آئے. اور جو بیچارے بچتے ہیں ان کو بدنام کرتے ہیں. وہ تو ایسا کہتے ہیں, کبھی بیچارے خواب میں سوچتے بھی نہیں, ان پہ الزام لگاتے. ہم تو ایسے لوگوں کا دامن قیامت میں پکڑیں گے جو ان لوگوں کو, پاک دامنوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں کہ چلو ہم تو گندگی میں پھنس گئے, ذرا 2-4 الزام ان پہ بھی لگا دیں. قدرت سب کو دیکھ رہی ہے, ذرا منہ کھولنے سے پہلے سوچا کرو. ہر مرتبہ منہ کھول کر جھوٹ مت بولا کرو, اپنی اوقات میں رہا کرو. اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے. تو عرض یہ کرنے چلا تھا, بات دور نہ نکلے. پھینک دو اس بے غیرتی کو. اسلام نے تمہاری قیمت بہت مضبوط لگائی.
آپ جانتے کیسر و کسرا کے تاجدار جس قوم کو خرید نہ سکے وہ محلے کے معمولی سے کارپوریٹر تمہیں خرید لیتے. سوچو تو صحیح. ان تک یہ پیغام پہنچاؤ, میری قوم تک یہ پیغام پہنچاؤ, ورنہ تم بہت نیچے گر جاؤ گے, نچلی سطح پہ آ جاؤ گے. تمہیں پتا ہے